سبسکرائب کیجیے۔ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام نے کھانے کی کوئی چیز لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کی، آپ نے اسے کھا لیا، اور پھر کھانے کے بعد خیال آیا کہ غلام نے یہ جو کھانے کی چیز پیش کی، ذرا اس کے بارے میں معلوم تو کروں کہ یہ چیز اس کے پاس آئی کہاں سے۔ اللہ اکبر، آپ نے اس سے پوچھا یہ چیز کہاں سے لائے تھے؟ غلام سے دریافت کیا تو غلام نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں ایک شخص کی فال کھولی تھی، لیکن میں فال کھولنا نہیں جانتا تھا، تو اسی شخص سے آج میری ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں اس نے یہ چیز مجھے عطا فرمائی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے اسی وقت طے کی اور حلق کے اندر انگلیاں ڈال کر کے جو چیز کھائی تھی اسے باہر نکالا۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا تھا، ان چیزوں کے ذریعے ملنے والی غذا کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلق سے نکال رہے ہیں، اترنے کے حلق میں ڈالنے کے بعد، منہ میں ڈالنے کے بعد۔ لیکن اگر آج امت مسلمہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو کیا کھانے پینے کے اندر آج کا مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو حلال فرمایا، رب نے کس کو حلال فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کھانے کا حکم دیا اور کس کھانے سے بچنے کا حکم دیا؟ کبھی ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کی اور کبھی اس کا خیال رکھنے کی کوشش کی؟ آج کل تو سچویشن یہ ہے، بڑی سی بڑی شادیوں کے اندر نان ویج کا اہتمام جب کیا جاتا ہے تو اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا گوشت کہاں سے آتا ہے الا ماشاء اللہ، اور کیا کھلایا جاتا ہے اور کیا کھایا جاتا ہے کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور انسان جو ملا بس کھانے میں لگا ہوا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے اور اس کا نقصان بھی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اسے مانو، ان حکم کو ماننے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں بھلائی رکھی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ جانتے ہیں آپ نے پہلا خلیفہ ہونے کے بعد پہلا خطبہ جو ارشاد فرمایا، اس خطبے کے الفاظ کو دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھو۔ ارشاد فرماتے ہیں اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعت لی علیکم، میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہوں، لیکن اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اختیار کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، خلافت کے منصب پر فائز ہو کر اپنی اطاعت کے حوالے سے اسی وقت تک کا حکم دیتے ہیں جب تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خود اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے۔ آدمی جب بڑا بنتا ہے تو اپنے گلے سے غلامی کے پٹے کو اتار دیتا ہے، خود اپنے طریقے رائج کرتا ہے، لیکن خلفائے راشدین کی پوزیشن یہ رہی کہ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد بھی وہ اپنی بات منوانے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو منوانا اور ان کے حکم کا پابند بنانا وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تصور کرتے اور اسی مقصد پر کاربند تھے۔ ان کی زندگی کو جب کوئی دیکھتا تو دیکھ کر سمجھ جاتا کہ یہ طریق مصطفیٰ ہے جس پر خلفاء عمل کر رہے ہیں، یہ طریق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو یہ اختیار کر رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگی سے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو نمایاں طور پر لوگوں کے دل و دماغ کو معطر کرتی نظر آتی۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔